اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بختاور اسلامک ٹی وی۔ آج میں بات کروں گی کہ یزید کی قبر کو کیوں کھودا گیا اور اس کی کیا وجہ تھی، کس نے اور کیوں یزید کی قبر کو کھودا۔ پیارے ویورز، یزید نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے انتہا پیار تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت پر بھی شہزادوں کی طرف توجہ دی گئی۔ یزید چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا اس کا حقیقی جانشین بنے۔ یزید نے حکومت سنبھالتے ہی اپنے 2 بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کے بہترین استاد عمر المقصوص کے مکتب میں 3 سال کے لیے بھیج دیا۔ شیخ عمر المقصوص بھی جانتے تھے کہ یزید کا جانشین معاویہ ہے، اس لیے انہوں نے اس کی تربیت پر خوب محنت کی۔ 61 ہجری میں جب واقعہ پیش آیا کربلا، تو شیخ المقصوص کو بہت تکلیف پہنچی، کیونکہ آپ کا دل حب اہل بیت سے تڑپتا تھا۔ اسی لیے آپ نے یزید کے ان دونوں بیٹوں کو عظمت اہل بیت سے خوب روشنا کروایا۔ ایک طرف کربلا کا واقعہ پیش آیا اور جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوت اٹھنے لگی۔ دوسری طرف معاویہ جو یزید کا جانشین تھا، اس کی تربیت ایک سچے عاشق رسول کر رہے تھے۔ واقعہ کربلا کے تیسرے سال سن 683 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ جیسے ہی معاویہ ابن زیاد تخت نشین ہوا تو استاد محترم کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے آتے ہی ساتھ واقعہ کربلا کی تحقیق کی اور محض 40 دن لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ معاویہ ابن زیاد نے 3 ماہ تک حکومت کی۔ 20 سال کی عمر جوانی کا ایسا دور ہے کہ جب انسانی خواہشات منہ زور عروج پر ہوتی ہے۔ یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنے تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا، لیکن معاویہ بن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیق کی اور حالات کا بہت باریکی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمان کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے، تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے کہ حکومت کی بھاگ دوڑ تھامے رہے اور ظلم ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے، یا تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور کر دے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس کا فیصلہ اس سچے اور ایمان کے تفعیل ہی ممکن ہوا جس کے رگ میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عظیم مقصد کے ساتھ حکومت کے عہدے داروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود منبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، اور پھر یوں کہنے لگا کہ میرے باپ یزید کو جب حکومت ملی تو وہ اپنے اعمال اور برد کرداری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہ تھا، لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا۔ اس کا نفس اسے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا۔ وہ اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا تھا اور اس نے خدا کی بنائی ہوئی حدود سے تجاوز کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر اس نے بدترین مظالم ڈھائے، لیکن اس کی حکومت کی مدت بہت تھوڑی تھی اور بہت جلد اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا، اور آج وہ اپنے اعمال کے حساب و کتاب میں الجھا ہوا ہوگا۔ جب معاویہ بن یزید کی بات یہاں تک پہنچی تو اس کا گلہ رک گیا۔ کافی دیر تک وہ بلند آواز میں روتا رہا اور اس کے بعد دوبارہ لوگوں سے ہم کلام ہوا اور اس نے کہا، اے لوگو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی تمہاری دوستی کا تاج اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ میری خواہش ہے کہ یہ حکومت شہزادہ امام حسین زین العابدین کے حوالے کر دی جائے، یا اب تم جو بہتر سمجھو وہ کرو۔ حکومت کرے
اور اس کا انتخاب تم خود کرو۔ میں اپنی بیعت سے تم لوگوں پر سے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اس خلافت کو ٹھکراتا ہوں۔ معاویہ بن یزید کے ان جملوں نے محفل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ پھر معاویہ بن یزید منبر سے اتر آیا۔ اس کی ماں اور دیگر عزیز وکار آئے تو دیکھا کہ روئے جا رہا ہے، تو اس کی ماں نے کہا، کاش تم ایس کا ایک چتھڑے ہی ہوتے اور میں تمہاری خبر نہ سنتی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں، اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے برا ہو۔ اس کے بعد ابو امیہ نے عمر شہزادے مروان بن حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ مروان نے اپنا دارالحکومت مستقل طور پر دمشق میں منتقل کر دیا۔ بنو امیہ نے شیخ عمر مخصوص کو زندہ درگور کر دیا کہ تم نے ایسی تربیت کیوں کی کہ اس معاویہ بن یزید نے بھرے بازار میں بنو اسامہ کو رسوا کر دیا۔ اس کے چند دن کے بعد ہی معاویہ بن یزید کو زہر دے دیا گیا۔ سن 684 ہجری سے 685 تک مروان بن حکم نے حکومت کی۔ پھر اس کی وفات کے بعد مروان کے بیٹے عبد الملک نے طویل عرصے تک حکومت کی اور اس نے بہت سی ریاستیں فتح کیں۔ اسی کے دور میں شہزادہ حضرت زین العابدین کو زہر دے دیا گیا۔ 715 ہجری سے 717 ہجری تک ولید بن عبد الملک کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے حکومت کی اور سن 717 میں عمر بن عبد العزیز معجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے، لیکن اس کو بھی زہر دے دیا گیا۔ 720 سے لے کر 724 تک ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک کے بھائی یزید بن عبد الملک نے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالے رکھی۔ اس کے بعد ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید بن ولید، ابراہیم بن ولید، مروان بن محمد نے لگاتار حکومت کی۔ سن 750 ہجری میں مروان ثانی ایک انتہائی سست ڈرپوک حکمران تھا جس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی اور یوں بنو عباس کی حکمرانی شروع ہوئی۔ تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو الجعفر منصور اور ان کے بھائی ابو العباس کو حکمرانی سونپی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی، بہت سے لوگوں کو قتل کیا اور کربلا کے واقعے میں ملوث تمام کرداروں کی قبروں تک کھود دی گئیں۔ اس طرح بنو عباس کے حکمران ابو عباس الفضل یزید کی قبر بھی کھدوائی اور یہ کام اس نے اپنی نگرانی میں کروایا۔ وہ چاہتا تھا کہ یزید کی قبر سے نکالے اور اس کی لاش کو سولی پر لٹکا دے۔ چنانچہ یزید کی وفات کے 65 سال بعد قبر کو اس وقت کے حکمران ابو الجعفر العباس کی نگرانی میں کھدوایا گیا، لیکن جب قبر کو کھودا گیا تو یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں لکڑیوں کی راکھ، بدصورت کتے اور ایک اژدہا کے سوا کچھ نہ تھا۔ جب یزید کی قبر کو کھودا گیا تو اس وقت یزید کو مرے ہوئے 65 سال ہو چکے تھے۔ جب یزید مردود کی قبر کو کھولا گیا تو یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے کہ بس اس میں لکڑیوں کی راکھ اور ایک بدصور کتے کی شکل ایک اژدہا کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ یوں یزید اپنی عبرت ناک موت مر گیا اور اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ مزید ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔